سوال ہے، توریت میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کن ناموں سے ہوا ہے؟ جواب ہے ایوب علیہ السلام اور یوحاب علیہ السلام کے ناموں سے۔ سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیوں کیا تھا؟ جواب ہے اس لیے کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف قلعہ بند ہو گئے تھے۔ سوال ہے، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ جواب ہے 5۔ سوال ہے، اسلام میں سب سے پہلے جمعہ کب ادا کیا گیا؟ جواب ہے 1 ہجری کو۔ سوال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت کس صحابی کو اپنے بستر پر لٹا کر گئے تھے؟ جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر لٹا کر گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بار کتنے دن کا اعتکاف کیا؟ 6 دن کا۔ اہل جنت کی 4 نشانیاں کون سی ہیں؟ مسکراتا چہرہ، نرم زبان، رحم کرنے والا دل، عطا کرنے والا ہاتھ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت اوصاف عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ بیعت رضوان کس صحابی کے نام پر ہوئی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر۔ تورات کس زبان میں تھی؟ علامہ کرمانی فرماتے ہیں کہ تورات عبرانی زبان میں تھی، دوسرا قول یہ ہے کہ تورات سریانی زبان میں تھی۔ جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی؟ مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ سوال ہے، حدیث کی 6 مستند کتابوں کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہے صحیح 6۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کس بیوی کو طلاق دی تھی اور کیوں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی قتیلہ بنت عبد العزیٰ کو طلاق دی تھی کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ کس طرح کے جوتے پہننے سے آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے؟ کبھی بھی چائنا ربڑ والی جوتی نہیں پہننی چاہیے، ایسے جوتے پہننے سے آپ کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے اور آپ کا قد بڑھنے میں بھی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نام پہلے کیا تھا اور زینب کس نے اور کس وقت رکھا اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب ہے، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے آسمان پر کر دیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے پاس پہنچے تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا نام برہ بتلایا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زینب رکھا اور ان کا لقب بوجہ کثرت سے خیرات کرنے کے ام المساکین تھا۔ سوال ہے، حضرت شیس علیہ السلام کے چہرے کے خد و خال کس نبی سے ملتے جلتے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام سے۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا لشکر کون سا ہے؟ جواب ہے لشکر اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ جواب ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام کس نے لگایا تھا؟ جواب ہے عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے۔ سوال ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا توریت میں کیا نام مذکور ہے؟ جواب ہے یونا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کس کے الفاظ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کی گفتگو کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ گننا چاہتا تو گن سکتا تھا۔ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے، خاتم المہاجرین کس کا لقب ہے؟ جواب ہے یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ہے، اس لیے کہ انہوں نے سب سے بعد میں ہجرت کی۔ دنیا کی چیزوں میں انسان کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ نیک بیوی۔ سوال ہے، سب سے پہلے سبحان اللہ کس نے کہا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سب سے پہلے شاعر جو مشرف با اسلام ہوئے ان کا نام کیا ہے؟ طفیل بن عمر دوسی۔ سوال ہے، سورہ ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 1 مرتبہ۔ عاد ثانیہ اور عاد آدم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ قوم سمود کو۔ سوال ہے، عشرہ مبشرہ میں کل کتنے صحابی شامل ہیں؟ جواب ہے عشرہ مبشرہ میں کل 10 صحابی شامل ہیں۔ غزوہ تبوک کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس صحابی کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے کیا تھا؟ قرض دار۔ سوال ہے، قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟
جواب ہے قرآن مجید میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 جگہ پر آیا ہے۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے کا حکم ہے؟ جواب ہے سورہ احزاب میں۔ کس بادشاہ نے بیت المقدس کو جلایا تھا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کے دور میں بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس کو جلایا تھا۔ سوال ہے کس شخص پر جہنم کی آگ اور وہ آگ پر حرام ہے؟ جواب ہے نرم طبیعت اور نرم مزاج والا۔ کس عورت کے منہ میں لقمہ ڈالنے کا بھی ثواب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تم جو کچھ خرچ کرو اور اس سے تمہاری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تم کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو۔ سوال ہے کس نبی کا جنازہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا۔ سوال ہے کس نبی نے یہ دعا مانگی تھی کہ مجھے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن کرے؟ جواب ہے حضرت دانیال علیہ السلام نے۔ سوال ہے وہ کون سا جھوٹا نبی بعد میں مسلمان ہو گیا؟ جواب ہے طلیحہ۔ سوال ہے کیا بغیر معنی اور مطلب سمجھے صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے آدمی مسلمان ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں، بلکہ معنی سمجھ کر دل سے یقین کرنا اور زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے۔ گناہ گار لوگ روز قیامت کس چیز میں ڈوبے ہوں گے؟ اپنے پسینے میں۔ سوال ہے میں نے انہیں دیکھا تو نہیں تھا لیکن مجھے جتنا رشک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تھا اتنا کسی دوسری بیوی پر نہ تھا، یہ الفاظ کس زوجہ مطہرہ کے ہیں؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 2 آوازوں پر لعنت کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آوازوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، خوشی کے وقت باجوں کی آواز، مصیبت کے وقت چلانے کی آواز۔ نماز جسم کے کس حصے کی ٹھنڈک ہے جو کہ عرف عام محاورہ کہا جاتا ہے؟ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سوال ہے نماز میں کس طرح بازو بچھانے سے منع کیا گیا ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں کوئی مرد یا عورت اپنے بازو سجدے میں ایسے نہ بچھائے جس طرح کتا بچھاتا ہے۔ سوال ہے وہ کون سے چچا تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل سے بدلہ لیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری خوشی اس میں ہے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔
جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کیا ہے جو انسان اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سنتا ہے؟ جواب ہے اپنا نام۔ سوال ہے ربی زدنی علما یہ آیت کس صورت میں آتی ہے؟ جواب ہے سورہ طہ میں۔ آپ کو پسند کرنے والے شخص کی دو نشانیاں ہوتی ہیں، وہ کون سی نشانیاں ہیں؟ جب وہ آپ کو سب سے زیادہ اہمیت دے، یہاں تک کہ اپنے رشتوں میں بھی آپ سب سے اوپر ہوں، وہ جب بھی جہاں بھی آپ کو دیکھے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے اور اسے خوشی ہو۔ سوال ہے اس شاعر کا نام بتائیں جسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر انعام میں دی تھی۔ جواب ہے حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اللہ پاک کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، اس کشتی میں کل کتنی منزلیں تھی؟ جواب ہے کشتی نوح کی 3 منزلیں تھی۔ سوال ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک کہاں ہے؟ جواب ہے بغداد میں۔ سوال ہے انسان کا وہ کون سا عمل ایسا ہے جو شیطان کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب ہے مسواک کرنا۔ سوال ہے ایسی معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے کتنی ہے؟ جواب ہے ایسی معذوریاں جن میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے وہ 10 ہیں۔ سوال ہے بدکار مرد کو کس قسم کی لڑکی ملتی ہے؟ جواب ہے بدکار مرد نکاح نہیں کرتا مگر بدکار عورت یا مشرک عورت سے، اور بدکار عورت کو بھی بدکار یا مشرک مرد کے سوا کوئی اور نکاح میں نہیں لاتا، اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔ پہلا اسلامی ملک جس نے ایٹم بم بنایا۔ پاکستان۔ سوال ہے جنت البقیع کہاں ہے؟ جواب ہے مدینہ میں۔ سوال ہے چاند کے بعد کس کو اپنا رب کہا؟ آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ جواب ہے جب سورج غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، یکسو ہو کر میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حدیث کی سب سے پہلی کتاب کون سی لکھی گئی؟ حدیث کی سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب صحیفہ صادقہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر مقدم کس آسمان پر کیا تھا؟ پہلے آسمان پر۔ سوال ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے گندم کے 7 دانے کس نبی کو دیے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو۔
سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ جواب ہے اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کس مشہور چیز کے موجد تھے؟ صابن کے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جس رومی گورنر کے حکم پر صلیب دیا جانا تھا اس کا نام کیا تھا؟ جواب ہے پیلاطس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کب تک حضرت بی بی آسیہ کے زیر کفالت رہے؟ 30 برس تک۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بھائیوں نے جس کنویں میں ڈالا وہ کنعان سے کتنی دور تھا؟ جواب ہے یہ کنعان یعنی منزل یعقوب علیہ السلام سے 3 میل کے فاصلے پر تھا۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی ازواج مطہرات کا انتقال ہوا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 2 ازواج مطہرات کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت خزیمہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کون سا دریا خشک ہو گیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دریائے سارا خشک ہو گیا تھا۔ خسرو پرویز کا تختہ اس کے کس بیٹے نے الٹا؟ اس کے بیٹے ہرمزان نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شریعت کے احکام بجا لانے میں سب سے زیادہ سختی کرنے والے صحابی کون تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے میری امت کے حق میں سب سے زیادہ مہربان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور شریعت کے احکام بجا لانے میں امت میں سب سے زیادہ سخت عمر ہے۔ سب سے پہلے آواز کس نبی کی بیٹھی تھی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی۔ سوال ہے سورہ توبہ میں سب سے زیادہ آیت کس غزوہ کے بارے میں ہے؟ جواب ہے غزوہ تبوک کے بارے میں۔ سوال ہے شب معراج کو پہلی منزل سفر کون سی تھی؟ جواب ہے مسجد اقصی۔ سوال ہے عرب میں برساتی نالوں کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ جواب ہے سبیل۔ سوال ہے غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سرداروں کو قتل کیا؟ جواب ہے غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 13 سرداروں کو قتل کیا۔ فرشتوں کا استاد کون تھا اور کتنے دن تک رہا؟
شیطان تھا جس کو معلم الملائکہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا، جو ملائکہ کے ساتھ 80,000 سال تک رہا، جس میں 20,000 سال تک ملائکہ کو واعظ و نصیحت کرتا رہا اور 30,000 سال تک ملائکہ کروبین عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کا سردار رہا اور 1,000 سال تک ملائکہ روحانین کا سردار رہا۔ سوال ہے، فرعون کی کنیت کیا تھی؟ جواب ہے، اس کی کنیت ابو مرہ تھی۔ سوال ہے، قرآن حکیم نے کس فعل کو قتل سے بھی زیادہ شدید قرار دیا ہے؟ جواب ہے، فتنہ و فساد۔ سوال ہے، قرآن مجید کی مکی یا مدنی صورتوں میں سے کون سی صورتیں زیادہ لمبی ہیں؟ جواب ہے، مدنی۔ کس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے بذریعہ ملائکہ مسلمانوں کی مدد کی؟ جنگ بدر میں۔ کس صحابی کو قیامت کے دن علماء کا امام بنایا جائے گا؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو قرآن مجید سنائیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے، کس نبی کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے اللہ پاک نے 40 سال بڑھا دیا؟ جواب ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو۔ سوال ہے، کس نماز کے چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ سوال ہے، کون سا فرشتہ لوگوں کو میدان حشر کی طرف بلائے گا؟ جواب ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ سوال ہے، کیا روزہ حج سے بڑا فرض ہے؟ جواب ہے، جی ہاں، روزہ حج سے بڑا فرض ہے۔ سوال ہے، مردوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم کون ہے؟ جواب ہے، حضرت آدم علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے پیدا فرما کر ان کو تمام چیزوں کے نام سکھلائے۔ نابینا افراد کو کس قسم کے خواب دکھائی دیتے ہیں؟ نابینا افراد کو خواب میں کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ بینا افراد کی طرح خواب نہیں دیکھتے۔ سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہار منہ پانی پینے کا کیا نقصان بتایا؟ جواب ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے نہار منہ پانی پیا اس کی طاقت کم ہو جائے گی۔ نماز چاشت میں کم از کم 2 رکعتیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ کتنی ہوتی ہیں جو کہ افضل بھی ہیں؟ 10 رکعتیں۔
ہفتے میں کس دن فرشتے خوف زدہ ہوتے ہیں؟ تمام مقرب فرشتے آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا جمعے کے دن ڈرتے ہیں کیونکہ جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کا بینک اکاؤنٹ آج بھی موجود ہے؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون سی چیز کا انتظار کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جن سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ضرور بتائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناگواری کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف زیادہ چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا۔ سوال ہے پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم ہوگا؟ جواب ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ کس شخص سے محبت کرنے پر انسان پر بربادی آتی ہے؟ حکمہ نے لکھا ہے کہ لفظ محبت میں میم سے مصیبت، ہا سے حسرت، با سے بربادی اور تا سے تباہی مراد ہے، یعنی ہر وہ انسان جو غیر اللہ ہو اور آپ کے لیے نامحرم ہو، پھر چاہے وہ کزن ہو یا سود خور ہو یا کسی اخلاقی برائی میں مبتلا ہو، گورا ہو یا کالا ہو یا پھر بہت ہی نیک کیوں نہ ہو، اس سے محبت کرنے پر انسان پر مصیبت آتی ہے، حسرت و ندامت ہوتی ہے، اپنے اوپر بربادی آتی ہے اور خاندان کی تباہی ہوتی ہے۔ روزے داروں کے لیے شیس لفظ کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کا عطیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا ہیں جو غزوہ بدر میں قیدی ہو گئے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب۔ سوال ہے اسلام میں زرعی پیداوار پر کون سا ٹیکس لاگو ہوتا ہے؟ جواب ہے عشر۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس شہر کی قسم کھائی ہے؟ جواب ہے مکہ مکرمہ کی۔ سوال ہے ان مسلمانوں کے نام بتائیں جنہیں اسلام قبول کرنے کی وجہ سے شدید مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جواب ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب بن رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے انصار میں ہجرت کے بعد پیدا ہونے والا سب سے پہلا بچہ کون ہے؟ جواب ہے ہجرت کے بعد انصار میں سب سے پہلے حضرت نعمان بن بشیر پیدا ہوئے۔ بتائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔
سوال ہے بصرہ کی فتح کا صحرا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سر تھا، بتائیں کس خلیفہ راشد کے دور میں یہ فتح ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے پہلے زمانے میں ہندوستان کے بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ جواب ہے ہندوستان کے بادشاہ کا لقب دہمی ہوتا تھا۔ سوال ہے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کون سے نبی کھولیں گے؟ جواب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے حجاز کا سب سے بڑا پہاڑ کون سا ہے؟ جواب ہے جبل ہدا۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کس دن عید مناتی تھی؟ جواب ہے جب آپ علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے چھٹکارا ملا، اس دن کو آپ علیہ السلام کی امت عید مناتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت یابی کس طرح ہوئی؟ اللہ پاک سے معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، ایک چشمہ جاری ہوا جس میں حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور صحت یاب ہو کر باہر نکلے۔ یہ سب کچھ چشمے واحد میں ہوا۔ سوال ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا جانشین کون بنا؟ جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی مشہور تھی، کیا آپ بتا سکتے ہیں اس انگوٹھی پر کیا کندہ تھا؟ اسم اعظم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالبجادین کا لقب کیوں ملا؟ ابن حشام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالبجادین اس لیے کہا گیا ہے کہ جب وہ اسلام لائے تو ان کے گھر والوں نے انہیں روکا اور ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں چھوڑ کر وہاں سے نکل آئے اور ان کے جسم پر صرف ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا جسے پھاڑ کر دو حصے کیے، ایک کا تہبند بنایا اور دوسرا کندھوں پر لیا، اور اسی حالت میں ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ذوالبجادین دو کپڑوں والا کا لقب عطا کیا۔ ابن کثیر نے البدایہ و نہایہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مہر میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا چیز پیش کی تھی؟ ذرہ ختمی، جو قیمت میں 480 درم تھی۔ یہ ذرہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ بدر کے بعد دی تھی۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دینی تربیت کس نے کی؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کنویں میں پھینکا گیا تھا وہ کنواں کس نے بنوایا تھا؟ جواب ہے سام بن نوح علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے کن کو قرآن مجید حفظ تھا؟ جواب ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
سوال ہے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس سورہ میں ہے؟ جواب ہے سورہ فاتح میں۔ سوال ہے دجال اس وقت کہاں موجود ہے؟ جواب ہے مدینہ کے مشرق میں۔ سوال ہے روزہ فرض ہونے کی کیا وجہ ہے؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے کچھ دن غار ہرا میں گزارے تھے۔ اس وقت دن میں کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے گئے۔ سب سے پہلے تلوار کس شخص کے لیے بنائی گئی تھی؟ سعد شبیلی نامی شخص کے لیے بنائی گئی تھی۔ سورج کا زیادہ سے زیادہ قطر کتنا ہے؟ 13,92,140 کلومیٹر۔ سوال ہے صابن کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ سوال ہے عرب میں غیب دانوں کو کیا کہا جاتا تھا؟ جواب ہے عرب میں غیب دانوں کو کاہن کہا جاتا تھا۔ غزوہ احد میں کفار کے پاس 3,000 اونٹ تھے اور 200 گھوڑے تھے، جبکہ مسلمانوں کے گھوڑے صرف 2 تھے۔ ایک پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے اور دوسرے پر کون سوار تھا؟ جواب ہے ابو بردہ۔ سوال ہے فرشتوں کی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہے اللہ کا لشکر۔ سوال ہے قرآن پاک کے کس پارہ میں صرف ایک سورت ہے؟ جواب ہے دوسرا پارہ میں۔ سوال ہے قرآن مجید میں کتنے اسما ہے جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کے 55 اسما کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سوال ہے قیام کے معنی کیا ہے؟ جواب ہے سیدھے کھڑے ہونا۔ کس جھوٹے نبی نے حجرہ اسود کو چرایا تھا؟ اکرویہ الکرمتی یہ مقتفی باللہ کے زمانے میں ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار نکلا تھا جس نے حجرہ اسود کو بھی چرا لیا تھا۔ سوال ہے کس صحابی نے چوری کرنے والی خاتون کی سفارش کی تھی؟ جواب ہے چوری کرنے والی مخزومہ خاتون کی سفارش حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی۔ کس مشہور فقیہ نے قید خانے میں وفات پائی؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کس نبی نے مشہور سردار جالوت کو قتل کر دیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس وقت سرما لگانا سنت ہے؟
जवाब है सोते वक्त सुरमा लगाना सुन्नत है। कौन सी औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल होगी? अपने यतीम बच्चों की खातिर दूसरा निकाह ना करने वाली औरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में दाखिल होगी। क्या शक की बिना पर दोबारा वजू करना जरूरी है? महज शक की बिना पर दोबारा वजू करना जरूरी नहीं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपने पेट में हवा की हरकत महसूस करे और फैसला करना मुश्किल हो जाए कि आया पेट से कोई चीज़ खारिज हुई है या नहीं, तो ऐसी सूरत में वजू के लिए वो मस्जिद से हरगिज ना निकले हत्ता कि आवाज़ सुन ले या बदबू महसूस करे। मरने के बाद से कयामत तक के ज़माने को क्या कहते हैं? आलमे बरज़ख। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और इस शहर की बुनियाद, दीवार, छत और दरवाज़ा किन सहाबा कराम को कहा गया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ। अबू बकर इस शहर की बुनियाद है और उमर इसकी दीवार है और उस्मान इसकी छत है और अली इसका दरवाज़ा है। सवाल है, नमाज अवाबीन कब पढ़ी जाती है? इसकी कितनी रखते हैं? जवाब है, अवाबीन मगरिब के बाद पढ़ी जाती है। 6 से 20 रकते पढ़ी जाती हैं। नमाज असर कब तक अदा की जा सकती है? गरूबे आफताब से कबल। सवाल है, वो कौन सा जानवर है जो शैतान को देखकर रोता है? जवाब है, कुत्ता शैतान को देखकर रोता है। सवाल है, वो क्या है जिसको हम अंधेरे में तो देख सकते हैं लेकिन रोशनी में नहीं? जवाब है, अंधेरा।